الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل دکھا باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو جیسے بخوبی علم ہے کہ ہماری اس مسجد میں ایک دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے آپ کے سامنے توحید پہ بات ہوئی، پھر رسالت کے موضوع پہ بات ہوئی، پھر اسی طرح آخرت کے موضوع پہ بات ہوئی، پھر شفاعت کی بات ہوئی، اور ابھی گزشتہ کہیں جمعہ سے آپ کے سامنے جمعہ کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور میرا آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جمعہ کے موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھی تھی۔ میں سب سے پہلے اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، جب انسان موحد ہو جاتا ہے، جب انسان توحید قبول کر لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد سب سے افضل ذکر، سب سے اہم رکن نماز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس رکن کو قرآن میں سب سے زیادہ پھیرا ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 700 دفعہ نماز کا تذکرہ کیا ہے، یہ اتنا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَانَ إِنَّ يُحَاسِبُهُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِ الصَّالِحِ، کہ روز قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے نماز کی 2 خصوصیات رکھی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تمام احکامات کو زمین پہ نازل کیا، لیکن نماز وہ چیز ہے، وہ رکن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں مدعو کیا گیا، اور اس وقت آپ کو یہ تحفے کے طور پر دی گئی۔ دوسری میں نے یہ خصوصیت اس کی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ ہے کہ احکام شریعت تمام کے تمام اس کے جو رکن ہے وہ ساقط ہو سکتے ہیں کسی درجے میں۔ جیسے میں نے بولا اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو حج ساقط ہو جاتا ہے، آپ نصاب کے زکوٰۃ کو نہیں پہنچتے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ روزے ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن نماز ایک واحد ایسی چیز ہے جو کبھی ساقط نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نماز ساقط نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا جو موضوع ہے وہ اپنے آپ میں بڑی وسعت رکھتا ہے، یہ بہت بہت بڑی وسعت ہے، چونکہ سب سے اہم رکن ہے توحید کے بعد، اور اگر اس موضوع کو ہر جیسے ثمرات پہ بات کی جائے، عذاب پہ بات کی جائے، تو اس میں آرام سے 2-3 جمعے ایک موضوع پہ گزر جائیں گے، لیکن میں اس سب کو کلیکٹیولی حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج اس میں اس کی کچھ اہمیت اور خصوصی طور پر بے نمازی کو جو دنیا میں عذاب ملتے ہیں اور جو آخرت میں عذاب ملتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔
تو دنیا کے عذاب میں جو پہلا عذاب بے نمازی کو ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح نص قطعی سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اگر آپ میرے ذکر سے اعراض کرو گے، اگر آپ میرا ذکر چھوڑ دو گے تو میں آپ کو معیشت زنکا میں مبتلا کر دوں گا، آپ کی گزران مشکل کر دوں گا، آپ کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اب یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ذکر ہے یہ بنیادی طور پر قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو علم ہوگا، لیکن قرآن میں یہ بامانی نماز بھی ذکر ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ بھائی میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو میرے بندے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں میرا، کب؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ تو بامانی یہ ہے کہ یہ نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، جس کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کا پہلا عذاب اس کو ملتا ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، زندگی کا تنگ ہونا فائنینس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ کی کتنی جائیداد ہیں، آپ کتنی بڑی انٹرپرائز کو رن کر رہے ہیں۔ معیشت زنکا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ہو آپ محروم رہیں گے، اللہ آپ کو مشاغل میں ڈال دے گا، آپ کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، قرب نصیب نہیں ہوگا، اور آپ کا دل ہمیشہ بے چین رہے گا، تنگ رہے گا، ایک بے نام سا خوف آپ پہ غالب رہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ نص قطعی سے ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلا عذاب جو ملے گا وہ معیشت زنکا کا ملے گا۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث قدسی ہے، وہ آپ جوڑ لیں، آپ کو اس کی میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کرو، اپنی مصروفیات کو ترک کر دو۔ اس سے کیا فائدہ ہو؟ املا یدی رزقا، میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ املا صدرک غنا، میں آپ کو غنی کر دوں گا۔ واسد فقرک، اور میں آپ کی فقیری دور کر دوں گا۔ آگے کیا فرما؟ فإن لا تفعل، اور اگر نہیں کرو گے، املا یدی شغلا ولم اسد فقرک۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے مصروف نہیں رکھو، اس کے لیے خود کو فارغ کرو، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اگر کرو گے تو کیا ہوگا، نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کرو گے تو پہلا کام میں کروں گا، آپ جو معاش کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، میں آپ کو غنی کر دوں گا، آپ کو رزق دوں گا۔ کہاں سے دوں گا وہ مجھے پتا ہے، لیکن اگر آپ میری عبادت کرو گے، میرے عہد کو پورا کرو گے، تو میں آپ کی اس کو دور کر دوں گا، فقیری کو دور کر دوں گا۔ اگر نہیں کرو گے تو میں آپ کی یہ تنگی دور نہیں کروں گا، آپ کو مشاغل میں ڈال دوں گا، پھر آپ اس شغل میں، ان مشاغل میں اتنا الجھ جاؤ گے، بھلے آپ جتنا بھی کما لو، نہ آپ کی فقیری جائے گی، نہ آپ کو اغنا کی دولت نصیب ہوگی، اور نہ ہی آپ کا رزق بڑھے گا۔ تو یہ دو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک معیشت زنکا کو حدیث قدسی کے ساتھ۔ جو تیسرا عذاب نازل ہوتا ہے وہ ایک حدیث میں ہے کہ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو شخص نماز کو جو مکتوبہ ہے، یعنی جو فرض نماز ہے، جو اس کو عمدن چھوڑ دیتا ہے، متعمدہ، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ سے باہر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے ذمہ سے باہر آنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذمہ سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی مدد
اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس کی زندگی میں شامل حال نہیں ہوں گی۔ دیکھیں یہ بات دوبارہ اسی معاشی تنگی کی طرف ہی جاتی ہے کہ آپ کی زندگی سے امن چلا جائے گا اور آپ کو اللہ در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ دیکھیں آپ اگر ہمارے قومی طور پر ہمارے حالات دیکھ لیں اور انفرادی طور پر ہمارے حالات دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات، ہماری تنگیاں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی دعا ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے نمازوں کا قصداً عمداً ہم ان کو ترک کرتے ہیں۔ دیکھیں فرماتا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ آپ اللہ کے ایک سجدے کا انکار کرتے ہو تو کبھی آپ کو باس کے سامنے سجدے کرنے پڑتے ہیں، کبھی سپانسر کے سامنے کرنے پڑتے ہیں، کبھی فائنانس مینیجر کے سامنے سجدے کرنے پڑتے ہیں، کبھی اپنے عام ڈاکیومنٹیشن کے لیے، چاہے کوئی کورٹ کے معاملات ہوں، چاہے کوئی اور کسی قسم کے ویزے کے معاملات ہوں، در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک نہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک ایسا دنیا میں عذاب نازل کیا ہے کہ ہم نے نمازوں کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رزق تنگ کر دیا۔ جو کام نمازیوں کا، عبادت گزار کا 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، ہمارے 1 دنوں میں بھی نہیں ہوتا، کئی دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہ آپ جائزہ لے لیجئے، یا کم سے کم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیے جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کا یہ عہد پورا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی کو کبھی ان پہ تنگ نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ اپنی امن میں لے لیتا ہے اور وہ ہمیشہ سے خوشحال رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو مختلف احادیث کا کلیکٹیولی میں جو عذاب دنیا میں ہے وہ کیا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے صلحہ کا نور اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو دنیا میں جب دعائیں کی جاتی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات، اے اللہ تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، ان کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، یہ جو دعا پوری امت کے لیے ہوتی ہے، بے نمازی کے لیے اس دعا میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دیکھو امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی حدیث سے کہتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، اور جو آدمی اس کو اہمیت نہیں دیتا، جو آدمی، اور اکثر آپ نے دیکھو کہ ہمارے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، جیسے ہمارے پولیٹیشین وغیرہ ہیں، ایک بنیادی صورت ان کو نہیں آئے گی۔ آپ ان کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کی زندگی سے نماز ایسے غائب ہوگی کہ جیسے یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ عام لوگوں میں موجود ہیں جن کی ساری زندگی میں نماز قضا رہتی ہے۔ آپ اپنے طور پر دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ فجر کی نماز جن کی جماعت سے ہو، اکثریت ایسی ہے 60 سال زندگی گزر جاتی ہے، ان کو نماز نصیب نہیں ہوتی۔ ان کو نماز کیا نصیب ہو، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے در پہ جائے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے تناظر میں کہتے ہیں ولا یغسل، اس کو غسل نہ دو، ولا یکفن، اس کو کفن نہ دو، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدع المغفرہ، اس کی مغفرت کی دعا بھی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں ولا دخول المقابر من المسلمین، اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ اب تصور کیجئے کہ ایک آدمی جو بے نمازی ہے، اس کے ریزن بھی ہے، چونکہ میں نے آپ کو لاسٹ جمعے بھی فرمایا، اس دفعہ بھی آپ کے سامنے گزارش رکھی ہے کہ جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز کا ہے۔ پہلا سوال بھی اس کا ہوگا، اسی لیے بلکہ وہ تو اتنا تک کہتے ہیں کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اگر وہ کافر ہو گیا،
اگر اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی سے نکاح بھی ٹوٹ جائے وہ تجدید نکاح میں آئے گا. حالانکہ باقی امام اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہیں تو وہ بھی بہت بڑے امام نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ان کی دعا بھی نہ کرو، ان کی مغفرت، حتیٰ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل نہ کرو. موت کے وقت 3 عذاب نصیب ہوتے ہیں بے نمازی کو. اگین وہ کلیکٹیولی میں حدیث کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ ہے ذلیل ہو کے مرتا ہے، بھوکا پیاسا مرتا ہے، موت پہ اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. پھر قبر میں بھی اس کو عذاب نازل ہوتے ہیں. قبر میں ایک ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی نماز قضا ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے بد دعا نہیں دیتے، لیکن اس دن بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ ان دشمنوں کی قبروں کو انگاروں سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہوئی. تو قبر میں جو تیسرا عذاب جو ملتا ہے، ایک اژدہا رہتا ہے کہ جو ایک دفعہ ڈنگ مارتا ہے بے نمازی کو، 70 گز وہ زمین میں دستہ رہتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک. میرے بھائیو، یہ جو عذاب کا تذکرہ ہے نا، یاد رکھنا اس کے دل پہ اثر کرتا ہے کہ جس کا دل ہموار ہو. ہم کو جو علم ملا ہے نا، تو ہم کو یہ باتیں غیب لگتی ہیں، لیکن یہ کبھی مت بھولیے گا قرآن شروع اس سے ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا تذکرہ کرتے ہوئے وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. یہی مسلمان کی شان ہے. دیکھ کے تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے، لیکن ہم کو ہماری کتابوں نے، ہمارے سسٹم نے اتنا کر دیا، وہ بولتے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے، جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کے قطن بھی ایسا نہیں ہے، یہ برحق ہے، لیکن ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنے ہی تھے. ایک راجے کول کے مطابق 80 ہے. کتنے لوگ تھے اس وقت؟ تو یہ محفل میں ہر ایک پہ اثر نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے گا دنیا کا عذاب بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے، اور آخرت کا عذاب بھی برحق ہے. یہ قبر بتائے گی کہ قبر کیوں ضروری تھی، حشر بتائے گا کہ حشر کیوں ضروری تھا، قیامت بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھا. ہماری زندگی میں تو نماز بالکل غائب ہو گئی ہے، اور ان عذاب کے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ ساری خیالی باتیں ہیں. ورب الکعبہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اس کے بعد جو آخرت میں جو عذاب ہوگا، پہلی بات میں نے آپ کو پہلا حساب اس کا ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کا باقی معاملہ آسان ہو جائے گا. جس کی نماز ٹھیک نہ ہوئی اس کا باقی معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کبھی انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں نا کسی کالج میں، انجینئرنگ کے لیے، میڈیکل کے لیے، تو پہلے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ آٹو لاک ہوتا ہے. جیسے آپ کمپیوٹر میں جاتے ہیں تو آپ جب اس کے اپنے کویسچنئر کو حل کرتے ہیں تو آپ فیل ہوتے ہیں تو اس کا اگلا اوپن ہی نہیں ہوتا. آپ درجہ بدرجہ چلتے ہیں. آپ نے پہلا پرسنٹیج میں کلیئر کیا، پھر اگلا فیز اوپن ہو جائے گا، پھر سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز. اگر آپ پہلے میں فیل ہو جائیں گے سسٹم لاک ہو جائے گا. یہی چیز ہے کہ جس کی نماز ٹھیک نکل گئی اس کا باقی معاملہ ٹھیک نکل جائے گا. اور رحمت بھی اسی کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا آپ ساری زندگی صدقے دے، بے نمازی دوزخ میں جائیں گے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، کتنے بلینئر ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں نہیں ڈال رہا. اللہ کی سنت ہے، نہ بدل سکتے نہ تبدیل. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز ہلاکت ہے، نماز جو نماز میں سستی کرتے بے نمازیوں کے لیے. اور یہ ان کے لیے جو سستی کرتے ہیں، جو پڑھتا ہی نہیں ہے. تو پہلا یہ ہے کہ پہلا حساب وہی ہوگا. دوسرا یہ کہ اللہ بے نمازی سے حساب سخت لے گا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوگا. اور سورہ مدثر میں ہے جو قرآن میں عذاب کا، کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں جہنم میں آئے، تو جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے. اور 2 آیات کے آگے کہتا ہے ان کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی.
یہ وہ عذاب کا تذکرہ ہے. ہم تو کہتے ہیں وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بھائی روز قیامت میں ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے اے اللہ میری اس قوم میں جس نے ذکر کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا. یاد رکھنا جب میں ذکر اور قرآن کی بات کرتا ہوں کہ نماز کا عین حصہ ہے. بنیادی طور پر نماز دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک نماز میں قیام ہے، دوسرا قرات ہے، ذکر ہے. تبھی تو اللہ کہتے ہیں نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے میرا ذکر کرتے. کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے روز قیامت میں کہ اس کے اوپر فرشتہ اس کو اوندے منہ ڈال کے اس کے سر پہ تھوڑے مار رہا ہوگا. اس کی دو وجوہات بتائی. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جو قرآن پڑھا وہ بھلا دیا. دوسرا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت تھا وہ سویا رہتا تھا. اب میرے بھائیوں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ جس نے بیسک چیز کو ہم سے چھین لیا. یعنی کہ ہمارے مشاغل کیا اتنے زیادہ کہ ہم سے نماز نکل جائے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں صرف اگر دیکھا جائے تو 40 سے 45 منٹ ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور جس کو وہ نصیب نہیں ہوتی وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے. ہمیں نہ نماز جنازہ کا پتہ، اگر جنازہ کسی کا ہو جائے، اگر کچھ کافر وہاں سے گزرے ہو، نئے مسلمان ہو، مجھے کسی کو بولیں بھائی آپ مسلمان ہیں، آج 50 سال سے آپ مسلمان ہیں، ذرا نماز جنازہ پڑھا دیں، پڑھا سکتے ہیں؟ کسی کو تیمم کا پتہ ہے؟ صحرا میں جا رہے ہیں، پانی نہ ہو تو وضو کیسے کرنا پتہ ہے؟ اچھا نماز جنازہ ہو گیا، قصر کی نماز ہو گیا، جماعت کروانی پڑ جائے، اس طرح کتنے معاملات ہیں. لیکن ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برقِ طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال فرماتے ہیں نہ ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں، نہ ایسے باقی رہے ہیں کہ جو جوانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں، ان کو ایک بجلی کی سی رفتار، جیسے کہ دیکھ احساس زیاں تجھے گرما، تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، کہ اتنا ہے کہ بندے کو احساس ہو کہ یار واقعی ہمارا وقت ضائع ہو چکا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ نہ ہماری زندگیاں بدلتی ہیں آج کے بیان سے، نہ ہم خود بھی چاہتے ہیں، اور نہ ہمارا اپنا دل زرہیز ہے کہ ہم اس سے کوئی اثر پکڑیں. آگے فرماتے ہیں کہ صرف ایک چیز رہ گئی ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے بس. جیسے حدیث میں ہے کہ جیسے مرغا چونچ مارتا ہے اس طرح ٹکرے مار کے، وہ بھی بہت کم، الحمدللہ آتے ہیں لیکن وہ بھی بہت کم ہے. وہ اس طرح چونچ مار کے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا. رہ گیا فلسفہ، تلقین غزالی نہ رہی، اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مسجد مرثیہ ہاں کہ نمازی نہ رہے. فجر کی نماز میں دیکھیں، کیا ہم غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہیں کہ یہ مسلمان ملک نہیں ہے؟ کہ وادی کبیر میں صرف 40 سے 45 لوگ ہیں جو پہلی صف بھرتی ہے، تمام مسلمان ہیں نا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ فجر کتنوں کو نصیب ہوتی ہے. یاد رکھیے گا اگر ہمارا یہ طرز عمل رہا، اللہ بھی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم تم کو بدل کے ایسی قوموں کو لے آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو اللہ کے قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ کی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کریں گے، اور پورے دین کو اس کے اصل کے ساتھ غالب کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اگر صحابہ کی زندگی پڑھیں تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دشمنوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ ہم سے کیا لڑائی کرو گے، جتنی تمہیں دنیا سے محبت ہے اتنی ہمیں موت سے محبت ہے. یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، 2 عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. ساری زندگی
اقبال ان کو غازی کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. پتہ ہے وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ ایک قرآن میں ہے کہ جو میرے بندے اللہ کو ٹوٹ کے، اشد حب للہ، اللہ کو ٹوٹ کے محبت کرتے، اسی لیے غازی کرتے. وہ اپنی موت کو ہتھیلی میں لے کے کرتے تھے کیونکہ اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا. کیونکہ جب دین کو غالب کرنے کی بات آتی ہے تو لازمی سختیاں آتی ہیں. اس لیے بولے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ان کو اللہ سے ملنے کی ایک طلب تھی، اور ان کے لیے کوئی یہ صحرا اور یہ بڑے بڑے سلطنت روما اور سلطنت ایران کو کتنوں نے روند کے رکھ دیا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جب انسان عبادت کا اصل نیکٹر اس میں چلا جاتا ہے نا، وہ ان چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے. اور ہمارا کیا ہے؟ وہ تو چند مسلمان تھے نا، سلطنت روما اور سلطنت ایران کو روند کے رکھ دیا ہے. ہمارے ہاں ہر سال ریکارڈ حج ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ بدلتے ہیں؟ ہماری تو ہر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جیسی بنی اسرائیل کی حالت تھی وہ ہماری ہے. اور ہم ہر وقت جو ہے نا یہی کرتے رہتے کہ یار اس دفعہ 2 ملین لوگ حج میں آئے، اس دفعہ 3 ملین حج میں آئے. اقبال فرماتے کمال جوش جنوں میں رہا گھر میں طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف. تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. کہ مجھے مت بتاؤ کہ یہ حج تم نے کتنے کیے ہیں، مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہاں پہ جا کے میں نے کتنی سیلفی لی ہے. ایک دن میں مدینے میں گیا سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں حاجی ہوا تو کیا ہوا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے عمرے کیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کتنے حج کیے، اس سے کوئی، جب تک آپ اس طرح تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی نہ صاحب کشاف. آپ قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے وہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے. یہ الحاق ملحاق کا وما ادراک ملحاق کا، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، والنازیات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا. یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن یہ کس کے لیے نازل ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ آپ کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس کا ایک منطقی انجام بھی ہوتا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہر چیز کا ایک منطقی انجام ہوتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری اپنی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، ہم دنیا کی کیا امامت کریں گے؟ ہمارے الٹیمیٹ گول پتہ کیا؟ گھر بنانا ہے. ہمارا جس کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہے اس نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اگر 1 پلاٹ ہے تو 2 کرنے ہیں، 2 ہے تو 3 کرنے ہیں. حدیث قدسی میں نے جو رکھا تھا، اگر آپ میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہیں ان شغل میں اتنا تمہیں اس میں دھکیل دوں گا کہ تمہیں میری فکر بھی نہیں ہوگا. روز قیامت میں ہم تم سے ڈیل کر لیں گے، پھر قبر میں بھی آؤ گے، پل صراط میں بھی آؤ گے، پھر روز محشر ہم تمہارا حساب لیں گے. تو میرے بھائیوں 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، تو مختصر سا خاکہ ایک دفعہ پھر سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے 3 چیزوں پہ بات ہوئی. ایک ہوئی دنیا پہ جو عذاب آتے ہیں وہ ہے کہ رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. دوسری جو بات ہوئی موت کے وقت بھوکا پیاسا اور ذلت کی موت مرتا ہے. پھر قبر میں عذاب جو آتا ہے اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. وہ عالم برزخ ہے، وہ دنیا میں تو صرف علم غیب پہ یقین کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے، نہیں تو پھر مر کے ہی پتہ لگے گا کہ واقعی اللہ کا عذاب آتا ہے یا نہیں. اور پھر چوتھی چیز جو آپ کے سامنے آخرت کی رکھی ہے وہ ہے اللہ سخت حساب لے گا. اور میں آخری بات ختم کرتا ہوں ایک حکایت پہ. ایک مجذوب تھا، ایک بزرگ آدمی تھا، وہ کسی بستی میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے وہاں پہ لوگ بہت سادہ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے مشاغل میں الجھے ہوئے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ان سب کو اس نے دیکھا تو پریشان ہو کے رو رہا تھا. ایک بندہ وہاں سے گزرتا ہے، اس بزرگ سے کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ یار جب میں نے دنیا کو دیکھا کہ یہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی شریعت سے غافل ہے، میں نے سوچا کہ ان کی اور اللہ کی صلح کروا دوں. اللہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے. پھر کچھ دن کے بعد وہی شخص قبرستان میں گیا اور
پھر وہ رو رہا تھا. وہی بندے کا گزر ہوتا ہے, کہتے ہیں یار کبھی تم بستی میں آ کے رو رہے ہوتے ہو اور آج تم قبرستان میں رو رہے ہو, آج کیا مشکل ہے؟ وہ بول رہا ہے کہ آج یہ مان رہے اللہ نہیں مان رہا. یاد رکھیے گا جب موت آ جائے گی نا, اس کے بعد پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو, پوری یعنی کہ ایلوکوینسی اور گفتار میں آپ نے حد کر دی ہو, ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے, اور یہ موت کے وقت پتہ چلے گا اور اسی وقت ہی پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل دکھائے, باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.